میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ پر جب غور کیا جائے تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کا حکم دیا ہے اور کچھ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے، جو بھی ایمان والا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو نہ صرف امت محمدیہ پر فرض ہے بلکہ امت محمدیہ سے پہلے، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی امت پر روزہ فرض رہا ہے۔ ہر نبی کی امت پر روزہ فرض رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے کی جو امتیں، یعنی جو پرانی امتیں ہیں، ان کے احکام جو ہے کچھ اور تھے، امت محمدیہ کے احکام کچھ اور ہیں، مگر روزہ جو ہے ہر امت پر فرض رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے ہم اور آپ پر روزہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے، صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں تشریف لائی سب پر جو ہے روزے فرض تھی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا تاکہ ہم جو ہے تقوی والے ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، ہم اور آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے ہم اور آپ پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم اور آپ جو ہے پرہیزگار ہو جائیں، تقوی والے ہو جائیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ روزہ جیسی عبادت امت محمدیہ پر کب فرض ہوئی؟ تو روزہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوا، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو دوسری سال میں جو ہے روزہ فرض ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے روزہ فرض نہیں تھا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ لوگ جو ہے اگر روزہ رکھتے تھے تو ان کو جو ہے نفل روزے کا ثواب ملتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت کریمہ نازل کر کے اپنے محبوب کو یہ حکم دے دیا کہ اے محبوب، آپ کی امت پر جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا جاتا ہے، 1 مہینے کا روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ تو 2 ہجری میں جو ہے امت محمدیہ پر روزہ جیسی عبادت فرض ہوئی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے ماہ رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو ہے فرض روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزہ جو فرض ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، بعد میں جو ہے بغیر عذر کے اس نے جو ہے روزہ چھوڑ دیا اور قضا کی نیت سے نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرے اوپر جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے مگر وہ نہیں رکھتا اور مہینے میں رکھنا چاہتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کو فرض روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر فرض روزے کا ثواب لینا ہے تو جو روزہ فرض ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر، اس کو ماہ رمضان المبارک میں رکھنا پڑے گا۔ اگر عذر ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، بغیر عذر کے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ اور شریعت میں جو ہے روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی روزے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تب تو وہ روزے دار کہلائے گا، ورنہ وہ روزے دار نہیں کہلائے گا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب جیسے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب جو ہے روزہ یعنی سحری کا جو وقت ہے تب ختم ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صبح صادق سے جو ہے روزہ رکھنا ہے اور فجر کی جو اذان ہوتی ہے جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے ہم اور آپ کو یعنی فجر سے پہلے جو ہے سحری کر کے جو ہے نیت کر لینی چاہیے، فجر کی اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوب جائے تو روزہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، چاہے مغرب کی اذان ہو یا نہ ہو۔ روزے کا تعلق جو ہے مغرب کی اذان سے نہیں ہے، غروب آفتاب سے ہے، یعنی سورج ڈوب گیا تو روزہ کا وقت ختم ہو گیا، افطاری کا وقت شروع ہو گیا، تو غروب آفتاب سے جو ہے آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ اور روزے کے لیے جو ہے نیت، روزے کے لیے نیت جو ہے فرض ہے، روزے کے لیے نیت فرض ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے روزے کی نیت نہیں کرتا ہے، یوں ہی جو ہے پورا دن جو ہے نہیں کھاتا پیتا ہے تو اس کو جو ہے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے لیے جو ہے نیت کو شرط رکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ نے فرض کو چھوڑ دیا اور آپ پورا دن چاہے بھوکے رہیں چاہے پیاسے رہیں آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں جو ہے ارادہ یہ پکا رکھتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں تو آپ کو جو ہے روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی نیت نہیں ہے اور آپ نے زبان سے بھی الفاظ کو نہیں ادا کیا ہے تو آپ کا روزہ جو ہے نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نیت جو ہے ضرور اپنے دل میں کر لیں تاکہ جو ہے روزے کا آپ کو ثواب مل جائے۔ اور شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، میرے آقا نے جو ہے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے جو ہے میرے آقا نے ایک خطبہ دیا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے جانشین ساتھیوں، اے میرے غلاموں، تم پر جو ہے ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ آپ یہاں سے ماہ رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانشین ساتھیوں، تمہارے درمیان جو ہے ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک مبارک مہینہ ہے۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر اہل ایمان پر فرض ہے، ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور اس کی راتوں میں قیام کو نفلی عبادت قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے تو اس کو جو ہے نفلی عبادتوں کا ثواب ملے گا، اس کو نفلی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو نفلی عبادت کرتا ہے اس کو جو ہے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر جو ہے ثواب ملے گا، یعنی اور مہینوں میں فرض ادا کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے نفل عبادت ادا کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل پر جو ہے اور مہینوں کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادتیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر جمع ہو جائے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان المبارک جو ہے صبر کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جب روزے کی کیفیت ہو، روزے کی حالت میں ہو تو غصہ بہت زیادہ کیا جائے، بات بات پر جو ہے لڑائی جھگڑا کیا جائے، بات بات پر جو ہے گالی گلوچ کیا جائے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کیا جائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں صبر کا ثواب جو ہے جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھوں کے مداوے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے،
लोगों की मदद करने का महीना है, लोगों की परेशानियां दूर करने का महीना है। और आगे मेरे आका ने फरमाया इस महीने में मोमिन के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। इस महीने में माह रमजानुल मुबारक के अंदर मोमिन का जो रिस्क है उसमें इजाफा कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और आगे मेरे आका ने फरमाया जो शख्स इस महीने में किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराएगा, माह रमजानुल मुबारक के अंदर अगर कोई शख्स जो है किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराएगा तो ये उसके लिए गुनाहों की मगफिरत का जरिया बनेगा, मगफिरत का जरिया बनेगा। और आगे मेरे आका ने फरमाया इसके सबब उसकी गर्दन नारे जहन्नम से आजाद होगी, ये इनाम मिलेगा। अगर कोई शख्स जो है किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराता है तो अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है कि उसे जो है जहन्नम से आजादी का परवाना मिल जाता है, उसके सारे गुनाह जो है माफ कर दिए जाते हैं। और मेरे आका ने फरमाया और रोजे के अज्र में किसी कमी के बगैर उसको बराबर अज्र मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी का रोजा इफ्तार करवा देते हैं तो आपके सवाब में कमी आ जाएगी, आपका रोजा खराब हो जाएगा या कोई और मामला पेश आ जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें जो अज्र मिलना है वो अज्र मिलेगा तुम्हारे अज्र में, तुम्हारे सवाब में, तुम्हारी नेकियों में जो है कोई कमी नहीं आएगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों जिससे हो सके वो जरूर जो है माह रमजानुल मुबारक के अंदर किसी रोजेदार का रोजा जरूर जो है इफ्तार करवाए। अब इसके लिए जो है ऐसा नहीं कि भरपेट खिलाया जाए या जो है अच्छी उम्दा इफ्तारी का इंतजाम किया जाए, नहीं। जब मेरे आका ने सहाबा इकराम के सामने इस बात को बयान किया तो रावी बयान करते हैं कि हमने अर्ज किया, यानी रसूलुल्लाह से सहाबा इकराम ने, उस रावी ने सवाल कर लिया कि या रसूलुल्लाह हम में से हर एक की इतनी तौफीक नहीं है, यानी हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम गरीब हैं, हम कैसे रोजा इफ्तार करवाएं। तो मेरे आका ने फरमाया ये अज्र उसे भी मिलेगा, ये अज्र उसे भी मिलेगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या पानी पिलाकर ही किसी को रोजा इफ्तार कराए। यानी अगर किसी ने एक घूंट दूध ही पिलाकर इफ्तारी करवा दिया या एक खजूर ही खिलाकर इफ्तारी करवा दी या पानी ही एक घूंट जो है पिलाकर इफ्तारी करा दी तब भी उसे ये सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भरपेट खिलाना पड़ेगा तब आपको सवाब मिलेगा, नहीं। मेरे आका ने सहाबा इकराम को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ऐ मेरे गुलामों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास जो है इतना रुपया, इतना माल नहीं है कि तुम किसी को भरपेट खिला सको, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम किसी को एक खजूर ही खिलाकर इफ्तारी करा दो, एक घूंट दूध ही पिलाकर इफ्तारी करा दो या एक घूंट पानी ही पिलाकर इफ्तारी करा दो, तुमको ये सवाब जो है मिल जाएगा। और आगे मेरे आका ने फरमाया और जो शख्स किसी रोजेदार को शेर होकर यानी भरपेट जो है खिलाए तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज से ऐसा जाम पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक वो प्यासा नहीं होगा। यानी अगर किसी ने भरपेट खिला दिया तो उसे जामे कौसर मिलेगा, उसे जामे कौसर मिलेगा। और जो शख्स एक मर्तबा जामे कौसर को पी लेगा फिर जन्नत में जाने तक उसे जो है मैदाने महशर के अंदर प्यास नहीं लगेगी। और आगे मेरे आका ने फरमाया ये ऐसा महीना है कि इसका पहला अशरा रहमत है। माह रमजानुल मुबारक का पहला अशरा यानी एक रमजान से
10 رمضان تک جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا دوسرا عشرہ یعنی 11 سے 20 تک جو ہے دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی والا ہے۔ اس لیے ان عشروں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اور جو ہے جہنم سے آزادی کا سامان مہیا کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کرے، یعنی جو شخص ایسا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شخص رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے یا غلامی کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو ہے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے کام میں جو ہے تخفیف کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، کم کام لیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ یہ انعام ملے گا کہ اگر آپ اپنے ماتحت، جو شخص تمہارے ماتحت کام کر رہا ہے اس کے کام میں آسانی پیدا کرو گے، اس سے کم کام لوگے، تو یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بخش دے گا اور جہنم سے رہائی عطا فرما دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک جو ہے نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچتے، روزے کی حالت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو روزے کی جو روح ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ روزے کی روح کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزے پر جو ثواب ملتا ہے اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب برائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو